الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوسری پڑھی جی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے آج تک ایک ایسا معاملہ ہے جو نسل نو کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس کی کئی حکمتیں ہیں، کئی فضائل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ نکاح کرو جنہیں تم پسند کرو عورتوں میں سے 2 3 3 4 4، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک کافی ہے۔ آغاز کیا 2 سے، 4 کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ نکاح ایسا معاملہ ہے جس سے اللہ رب العزت بندہ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، آنکھوں کی حیا نصیب ہوتی ہے اور انسان غلط کاری سے بدکاری سے بچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کرے تاکہ اس کی نظر اجنبی عورت پر نہ پڑے، اور فرمایا یہ نکاح شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں طاقت نہیں ہے نکاح کی نام نفقہ ادا نہیں کر سکتا تو وہ روزہ رکھے۔ اس کے بعد حضور اسلام نے فرمایا، جو اللہ سے پاک و صاف ملنا چاہتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ پھر فرمایا، جو میرے طریقے کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے، اور میری سنت نکاح کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جب انسان کو خوف نہ ہو، شہوت کا غلبہ نہ ہو اور نامحرم کا مہر دینے کی قدرت رکھتا ہو، پھر اس کے لیے نکاح سنت موقع ہے۔ اور اگر شہوت کا غلبہ ہے، بدکاری کا خوف ہے، غلط کام کر لے گا، خوف ہے، اندیشہ ہے، خطرہ ہے، اب نامحرم کی قدرت رکھتا ہے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر پورا یقین ہے اگر نکاح نہ کیا تو بدکاری کر بیٹھے گا، غلط کام کر بیٹھے گا، نامحرم دے سکتا ہے، تو اب اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر نکاح اس لیے کر رہا ہے، کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور نام نفقہ نہیں دے سکتا، اسے ایک خطرہ ہے، اب نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر پورا یقین ہو کہ مہر نام نفقہ نہیں دے سکے گا اور اس کے ساتھ ظلم ہوگا، خرچہ نہیں اٹھا سکے گا، تو اب ایسے شخص کا نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاح کے لیے مستحبات یہ ہیں، اعلانیہ نکاح ہو، نکاح سے پہلے نکاح کا خطبہ ہو، جو بھی حدیث میں بات ہے، مسجد میں نکاح ہو، جمعے کے دن نکاح ہو، اور گواہان نکاح کے عادل ہو، عورت عمر، حسب، مال، عزت میں مرد سے کم ہو، چال چلن اچھا ہو، تقوی والی ہو۔ نبی اسلام نے فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اور فرمایا جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے، بڑی مالدار ہے، دولت آ جائے گی، اللہ اسے محتاج کر دے گا، اور جو اس کے حسب کی وجہ سے نکاح کرے اللہ رب العزت اس کے کمینہ حق میں زیادتی فرمائے گا۔ اور فرمایا جو اس لیے نکاح کرے نظر کی حفاظت ہو، ادھر ادھر نہ تکے، تو فرمایا پاک دامنی اسے حاصل ہوگی، اس وجہ سے نکاح کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس عورت میں سے برکت عطا فرمائے گا، برکت ملے گی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں ہیں، حسن، مال، حسب اور دین۔ فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، تم دین کو بھی اختیار کرو، اور دیندار ہوگی بچے بھی دیندار ہوگے۔ اور نکاح جب انسان کرنے لگے تو غور و فکر کرے جس سے نکاح کرنا ہے اس کا اخلاق، اس کے نظام کیسے ہے۔ آج کل جو آن لائن رابطے ہو رہے ہیں نوجوانوں کے، عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، ٹک ٹاک کے ذریعے، ٹاک شو کے اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے، اس میں پھر خرابی دیکھنے کو ملتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں لو میرج کہتے ہیں، جس میں آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی کم ہے کہ
اگر بچہ یا بچی اللہ اسے عقل عطا کر دے تو نکاح سے پہلے بدکاری میں مبتلا ہونے سے پہلے وہ نکاح کر دے، اگر عقل عطا فرما، ورنہ کیا ہوتا ہے بدکاریاں ہوتی ہیں، پھر جن سے محبت کے تعلق ہوتے ہیں وہ لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے، لڑکی پوری زندگی کے لیے ذلیل و خوار اور رسوا ہوتی ہے۔ یہ ان چیزوں نے سسٹموں میں بگاڑ دیا۔ کوشش کرنی چاہیے والدین چونکہ سمجھدار ہوتے ہیں، تجربے کار ہوتے ہیں، ان کا ایک تجربہ زندگی گزری ہے تو ان کی مرضی کا نکاح کیا جائے۔ اگر عورت کے اندر کوئی خامیاں ہیں اور والدین زیادتی کرتے ہیں اس میں انسان بول سکتا ہے، لیکن اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ اسلام نے بالغ مرد کو یہ اجازت دی ہے وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے نکاح کر سکتا ہے۔ اپنے والدین کو کہہ دیں پھر وہ غور و فکر کریں گے کہ یہ ہمارے گھر آنے والی جو بہو ہے، جو عورت ہے اور لڑکی کے ساتھ ہے، وہ غور و فکر کریں گے ہمارا دماغ بننے والا اس حال ہے بھی کہ نہیں ہے، کہیں نکاح کے بعد فیملی میں ہماری ناک نہ کٹوا، یہ دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ پیسہ دولت ہر چیز انسان دیکھتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے دیندار ہے، صحیح وہ عقیدہ ہے، بات عقیدہ تو نہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ختم نبوت کا ممکن تو نہیں، عقیدے میں خرابی تو نہیں، مال و دولت حسب یہ بات نہیں ہے، اس کے عقیدے کو دیکھا جائے گا تاکہ بچے آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، انہیں ذوق زندگی کے اندر مل جائے، حضرت علی کی شجاعت مل جائے، محبت ان کے اندر آ جائے، بہادر بچے ہوں، اسلام والے ہوں، حضور علیہ السلام کا دل و جان سے اتباع کرنے والے ہوں، ماننے والے ہوں۔ تو یہ تب ہوگا جب پہلے اس کو دیکھا جائے۔ نکاح پڑھانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دو لفظ ہوتے ہیں ایجاب و قبول، یہ دونوں ماضی کی ہونی چاہیے، پاسٹ کی۔ اب نکاح پڑھانے والا جو نکاح خواہ ہے اسے چاہیے کہ وہ وکیل بن کے خود اجازت لے عورت سے، جس سے نکاح کرنا ہے عورت سے اجازت لے کہ میں بطور وکیل تجھ سے اجازت لے رہا ہوں کہ تیرا نکاح فلاں سے پڑھانا ہے، اجازت دیتی ہوں، وہ کہیں میں نے اجازت دی، جو یہ ہے نا کہ تم نے قبول کیا اس نے بھی قبول کیا، یہ طریقہ جو اچھا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے، قرآن کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے نکاح سے تو ہو جاتا ہے، لیکن اور سے پہلے اجازت لی جائے، دو گواہوں کے ساتھ نکاح نہ جائے اور دو وکیل اجازت لے اور سے، جب وہ اجازت دیتے تو اس کے بعد آپ کر خطبہ پڑھ لیں نکاح کا اور پھر مرد سے قبول کروائے، اور قبول کروانے کا بھی طریقہ یہ ہے مرد سے بھی کہے میں نے بطور وکیل تیرا نکاح فلانا بنت فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض ان گواہان کی موجودگی میں کیا، تو نے قبول کیا تو آگے جس کا نکاح ہو رہا ہے دلہا نے میں نے قبول کیا، یہ دونوں لفظ بازی ہوں تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہ نکاح کے حوالے سے کچھ مسئلے تھے۔ نکاح کی شرائط عاقل ہونا، بالغ ہونا، گواہوں کا ہونا، ان کے سامنے اجازت قبول کیا جائے۔ ناچ گانا ڈول باجے یہ نکاح کی شرطوں میں داخل نہیں ہے، اس میں مہر کو بھی مقرر کر دیا جائے۔ جب مہر مقرر کرنا ہوتا ہے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے مہر کتنا لکھیں تو کہتے ہیں جی جو شرعی ہے لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے شرعی وہی ہے جو دونوں خاندان کی رضامندی سے طے ہو جائے، وہی شرعی ہے، وہی کیا ہوتا ہے شرعی۔ ویسے جو اس کی مقدار کم سے کم ہے 10 درہم کے، اب اس کے حساب سے دیکھ لیں کتنی مالی بنتی ہے، 1 درہم کتنے کا ہے، تو اس کی کم از کم مقدار ہے۔ ورنہ شرعی کا جو بولا جاتا ہے نا کہ حضرت صاحب جو شرعی ہے وہ لکھ دیں، جو شرعی ہے وہ لکھ دیں، تو شرعی وہی ہوتا ہے جو طے کیا جائے اپنی رضامندی سے۔ جس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق میں فرمایا تھا، لاکھوں میں تھا، طے ہوا، وہی شرعی ہوا۔ اس طرح کی کئی مثالیں اسلام میں ملتی ہیں۔ تو صرف ایک معاملے میں شریعت یاد آتی ہے، حق میں کے معاملے میں گانے باجے ڈول ڈبک کے ٹی وی کے پروگرام، مخلوط پروگرام اور 2 کیمرے مین ساتھ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، دھماکہ ہونے لگا ہے، وہ ہر طرف ساتھ ہے، تو اس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر نہ کی تو نکاح ہو گئی۔ ان فضولیات سے پیارے بھائیوں اور دوستوں میں بچنا چاہیے۔ جتنا پیسہ یہاں کیمرے والوں کو دینا ہے، جتنا پیسہ ان موویز والوں کو دینا ہے، ڈول ڈبکے والوں کو دینا ہے، نحوست گھر میں لے کر آنی ہے، بے برکتی لے کے آنی ہے، ناچ گانا مخلوط پروگرام، سادہ نکاح ہو، برات میں 3-4 بندے جائیں، نکاح کریں، ولیمہ کھلا ہو اور ولیمے میں کھانا بنایا جائے، مسکینوں کو غریبوں کو کھلایا جائے، اور ولیمہ ہوتا ہے شب زفاف کے بعد۔
نکاح کا مقصد یہ ہے کہ مرد عورت کا نفع حاصل کر لے، مزہ چکھ لے، نفع حاصل کر لے، تاکہ برائی سے بچ جائے. اور یہ ایسا وصف ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچاتا ہے. نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ بولا، فرمایا نکاح آدھا ایمان بچا دیتا ہے. آدھا ایمان. اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بڑائی عطا فرمائے. آؤ صلی اللہ سیدنا